بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے رب کو یاد کرنے والے اور یاد نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یعنی جو شخص نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندوں کی طرح ہے، اور جو شخص اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ مردہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا خیال کرتا ہے میں اس کے مطابق ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک بازو میرے نزدیک آتا ہے تو میں دو بازو پھیلانے کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی کوئی اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس کے قریب ہو جاتی ہیں، اللہ اس پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم و فرقان حمید میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا، جس میں ذکر کا ارشاد فرمایا کہ ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی نشانی بتائی ہے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور سن لو کہ اللہ کے نام میں ہی، اللہ کی یاد ہی میں دل آرام پاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتے ہیں۔ یعنی جب آپ کا دل بے سکون ہو جائے، آپ کے دل کو بے سکونی ہو جائے، پریشانی کا عالم ہو، تو اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، مومنو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ فسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے راستوں میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جب اللہ کا ذکر کرنے والے ان کو مل جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھی فرشتوں کو پکارتے ہیں کہ ادھر آؤ، تمہارا مقصود حاصل ہو گیا ہے۔ یعنی جس شخص کو ہم تلاش کر رہے تھے، جو اللہ کے ذکر میں مشغول تھا، وہ ہمیں مل گیا ہے، یہی ہمارا مقصود تھا کہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کے ہم تلاش کر رہے تھے۔ پھر فرمایا، یہ فرشتے ان لوگوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور آسمان دنیا تک تہ بتہ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ذکر کی مجلس برخاست ہونے کے بعد جب یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں، کیا سن کے آئے ہیں، اللہ اس سے زیادہ واقف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیری تسبیح و تکبیر اور حمد و ثنا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا فرشتوں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کی تسبیح و تحلیل کرتے، اس سے بھی زیادہ آپ کی تسبیح کرتے، آپ کی حمد و ثنا کرتے، اس بھی زیادہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ جو اس کی طلب کرتے ہیں، اس کی چاہت کرتے ہیں، انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو بہت شدت سے اس کی خواہش کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس کو دیکھتے تب ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کو دیکھ رہے تھے تو اس سے اور زیادہ بچتے اور بہت ہی خوف کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ ان لوگوں کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرشتے جو ہے ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان ذکر کرنے والوں میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ کسی ضرورت کی وجہ سے جا رہا تھا، تو اس نے اس محفل کو دیکھ لیا، مجلس کو دیکھ لیا، اس میں شریک ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ہم نشین کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ یعنی اگر کوئی شخص باہر جا رہا ہے راستے سے اور کہیں محفل ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، مجلس سے مراد اللہ کے ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی محفل سجی ہے، وہ شخص اس میں شریک ہو جاتا ہے، اللہ رسول کے ذکر میں شریک ہو جاتا ہے، محفل میں شریک ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر سنتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، حالانکہ وہ اس محفل کے لیے، مجلس کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو باہر جا رہا تھا، لیکن جب وہ اس میں شامل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتے ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ان کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ پھر ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، یعنی دل کا سکون ان پر نازل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ذکر کرنے والوں کا تذکرہ اپنے پاس والوں یعنی ملائکہ مقربین میں فرماتا ہے، یعنی وہ زمین پر یا کہیں بھی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، ان کا ذکر فرما رہا ہوتا ہے۔ تو کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بھی فرشتوں میں فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا اور اس کے لیے 100 نیکی لکھی جائے گی
اور اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور یہ اس کے لیے اس دن شام تک شیطان سے حفاظت ہوگی۔ کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہیں لے کر آئے گا، البتہ جو شخص اس سے زیادہ دفعہ کہہ لے اور زیادہ عمل کرے، یعنی کہ 100 مرتبہ یہ کہنے سے اتنا بڑا اجر اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے۔ اور ذکر الہی کرنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ارشاد فرمائے وہ سماعت فرمائیے گا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چکی پیستی تھیں اور ان کو بہت تکلیف پہنچتی تھی۔ اس سے چکی پیسنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑی محنت کا کام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور بتایا کہ اس طرح سے چکی پینے میں کافی مشکلات ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے پاس گئیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں نہ پایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پایا تو ان سے اپنے آنے کی وجہ بیان کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو حضرت فاطمہ کے آنے کی وجہ بیان کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ یہاں پر آئی تھیں تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس وقت تشریف لائے جب ہم اپنے بستر پر لیٹ چکے تھے۔ میں نے اٹھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اپنی جگہ پر رہو، اور آپ ہم دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم کو ایسی بات سکھاتا ہوں جو تمہاری طلب کردہ چیز سے بدرجہ بہتر ہے، وہ یہ کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جایا کرو تو 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ کہو، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تعلیم فرمائی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم فرمائی ہے۔ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے صبح بیدار ہوتے تھے، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دن گزارتے تھے، اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے وہ سو جاتے تھے۔ آج اسی چیز کی کمی ہے کہ ہمارے گھروں میں فلمیں، ڈرامے سب کچھ چل رہا ہے، لیکن اللہ کے ذکر سے گھر خالی ہو گئے۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھیے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دن بھی گزاریے، اور سوتے وقت بھی اللہ کا ذکر کر کے سوئیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.